کیا آپ نے کبھی اپنی روح کو پیاسا محسوس کیا ہے؟ وہ کیفیت جب آپ کے پاس سب کچھ ہو مگر اندر ایک ویرانی سی ہو۔ جب آپ راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پکار عرش کے پردوں کو چیر نہیں پا رہی۔ ہم سب کی زندگی میں وہ موڑ آتا ہے جب مادی سہارے دم توڑ دیتے ہیں، جب پیسہ، طاقت اور تعلقات ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سے روشناس کروانے جا رہا ہوں جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ ایک ایسی قوت جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب انسان کسی بڑی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ وظیفے ڈھونڈتا ہے، وہ لوگوں سے دعائیں کرواتا ہے، مگر وہ اس اسم اعظم کو بھول جاتا ہے جسے خود کائنات کے مالک نے اپنی پہچان بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے جسے اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ اسے رد نہیں کرنا؟ وہ کلمات جو اگر کسی پہاڑ پر پڑے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اگر کسی مردہ دل پر پڑے جائیں تو وہ عشق الہی سے زندہ ہو جائے۔ وہ ہے درود ابراہیمی۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں، یہ وہ ایٹمی طاقت ہے جو آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو ہمیشہ کے لیے کھول سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون ہو وہ رعایا کے لیے ہوتا ہے، بادشاہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا مگر اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ نے ہمیں روزے کا حکم دیا مگر اللہ روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ نے ہمیں حج کا حکم دیا مگر اللہ حج نہیں کرتا۔ لیکن قربان جائیں اس ہستی پر کہ جب باری آئی درود و سلام کی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو درود پڑھو، بلکہ پہلے اپنی عظمت کا اعلان کیا۔ قرآن کی وہ آیت جو کائنات کا رخ بدل دیتی ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ذرا رک کر سوچئے، اللہ یہ کام خود کر رہا ہے، ازل سے کر رہا ہے اور ابد تک کرے گا۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کائنات کے اس سب سے بڑے پروٹوکول کا حصہ بن جاتے ہیں جس کا آغاز خود رب ذوالجلال نے کیا ہے۔ یہ درود ابراہیمی ہی کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دعا ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی پر ہے جس نے تاریخ بدل دی، اور جس کا ثمر حضرت محمد مصطفیٰ کی صورت میں پوری انسانیت کو ملا۔ یہ وہ پل ہے جو دو عظیم ترین رسولوں کی برکات کو جوڑ کر آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ جب آپ یہ درود پڑھتے ہیں تو عرش معلا پر آپ کا نام پکارا جاتا ہے، فرشتوں کی محفل میں آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی زبان اس نام کو چھو رہی ہے جسے اللہ خود چومتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی تڑپنے والے نے درود ابراہیمی کا دامن تھاما، قدرت نے اپنے قوانین بدل دیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور کیجیے۔ حضور نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ کی ایک رحمت پورے جہان کے لیے کافی ہے، اور یہاں 10 رحمتوں کا وعدہ ہے۔ وہ صحابی یاد کریں جنہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ پر درود پڑھنے میں گزاروں گا۔ تو آپ نے فرمایا، تب تمہارے سارے غموں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ کافی ہو جائے گا۔ اس جملے کی گہرائی کو سمجھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو دشمن کے وار سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی وکالت خود کائنات کا بادشاہ کر رہا ہے۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جہاں لوگوں نے درود ابراہیمی کی بدولت کینسر جیسی مہلک بیماریوں سے شفا پائیں۔ کتنے ہی ایسے ٹوٹے ہوئے گھر ہیں جو درود کی برکت سے دوبارہ آباد ہوئے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کے رزق کے راستے میں آنے والی ہر کالی نظر، ہر جادو اور ہر رکاوٹ کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔
اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں، تو یقین جانیں آپ کے گھر کی فضاؤں میں درود ابراہیمی کی کمی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی؟ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں پر ایک سیاہ غلاف چڑھ جاتا ہے جو دعا کی لہروں کو آسمان تک جانے سے روک دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی رکاوٹ ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، مگر درود ابراہیمی وہ آگ ہے جو ان گناہوں کے پردوں کو جلا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک دعا کے اول اور آخر میں درود نہ پڑھا جائے، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ یعنی درود وہ پر ہے جو آپ کی خاموش آہوں کو بھی عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ ذرا سوچیں اس بد نصیب انسان کے بارے میں جس کے کان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑے اور وہ درود نہ پڑھے۔ وہ محروم ہے، وہ بدبخت ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جن سے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیں؟ نہیں، آپ تو وہ ہیں جو ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ زبانیں درود سے خالی کیوں ہیں؟ کیوں ہم سوشل میڈیا پر گھنٹوں ضائع کرتے ہیں مگر درود ابراہیمی کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ نہیں؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے۔ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت دستک دے سکتا ہے۔ کیا آپ خالی ہاتھ جانا چاہتے ہیں؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کی آنکھ بند ہو تو درود کی خوشبو آپ کی قبر کو مہکا رہی ہو؟ میں آج آپ کو ایک چیلنج دے رہا ہوں۔ یہ چیلنج نہیں بلکہ آپ کی زندگی بدلنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ آج سے 40 دن تک بلا ناغہ کم از کم 313 بار درود ابراہیمی پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور پھر دیکھنا کہ آپ کے بند کام کیسے بنتے ہیں، آپ کے دشمن کیسے زیر ہوتے ہیں، اور آپ کے دل میں وہ سکون کیسے اترتا ہے جو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں۔ ابھی اسی وقت اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ایک بار مکمل درود ابراہیمی لکھیں۔ آپ کا یہ عمل ہزاروں لوگوں کے لیے تحریک بن سکتا ہے۔ اس پیغام کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے شیئر کریں، کیونکہ جب کوئی آپ کی وجہ سے درود پڑھے گا تو اس کی ہر برکت میں آپ کا حصہ ہوگا۔ آئیے اس کائنات کو درود کی آواز سے گونجا دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔